زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ ٹکرانا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے اس جاباز یودھا اور ولیوں کے ولی کے بارے میں ہونے والی ہے کہ جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، اور وہ اس نام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار، شیر خدا، امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے شروع ہونے سے تقریباً 23 سال پہلے 13 رجب 30 عام الفیل کو اور عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 29 سپٹمبر 599 عیسوی کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے مانو اتہاس کے پہلے اور آخری انسان ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، حضرت امام علی کے والد کا نام حضرت جناب ابو طالب تھا اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جن پر مشرک اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی 1565 اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ آپ کو بتا دیں خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور ہے۔ جب مسلمان خیبر پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو؟ اور کیا آپ مرحب کی تلوار اور حارث کی طاقت سے واقف نہیں؟ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اپنی جھوٹی شان پر غرور کرنے والوں، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات مرحب جیسا پہلوان ہے کہ جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور وہی ہمارے پاس محض کچھ تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باوجود اس کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا، اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس ہی خیمے لگا کر رہنے لگے۔ جب یہ سب خیبر والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کیا وجود، انہیں ابھی مار دیتے ہیں۔ تبھی مرحب نے کہا، نہیں، رکو، ان کے نبی نے کہا ہے کہ وہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں یہ 40 دن میں کیا کرتے ہیں، اور اگر 40 دن میں قلعہ فتح نہ کر پائے تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ لہٰذا روز اصحاب علم لے کر قلعے کی طرف جاتے تو شور سنتے کہ بھاگو مرحب آ رہا ہے۔ یہ سن کر ہر مسلمان واپس چلا آتا۔ یہ سب دیکھ کر مشرک اپنے قلعے پر چڑھ کر زور زور سے ہنستے، یہاں تک کہ 39واں دن بیت گیا اور مسلمانوں کے پاس سارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے اللہ کے رسول، اس خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس مرحب ہے جس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہی اس قلعے کو فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اگلے ہی دن اللہ کے نبی نماز فجر کے بعد اصحاب سے پوچھتے ہیں، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ اس وقت مدینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے
अली अनकरीब ही हमारे साथ होंगे और अल्लाह का हुक्म है कि इस खैबर को हज़रत अली ही फतह करेंगे। बस फिर क्या था, अली का नाम सुनते ही मुसलमानों के मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिलने लगे। इतने में ही मौला अली शेर खुदा अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश हुए और फरमाया कि ये रसूल खुदा, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली की तरफ मुस्कुरा कर देखा। हज़रत अली की आंखें बेइंतहा दर्द में थी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन हज़रत अली की आंखों में डाला। इस लुआब दहन की बरकत से हज़रत अली की आंखों को शिफा मिल गई। इसके बाद अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, ये लो अलम और इस खैबर के किले को फतह करके आओ। बस फिर क्या था, ये सुनते ही हज़रत अली खैबर के किले की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली को किले की जानिब आता देख खैबर के किले पर चढ़कर मुशरिक ये कहने लगे, ए नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा, चला जा, वरना मरहब तुझे कत्ल कर देगा। इतने में ही मरहब के भाई हारिस ने मरहब से कहा कि रुको, इसको तो मैं ही कत्ल कर दूंगा। और हारिस अपनी तलवार लेकर बाहर आया और कहा, अगर भागना चाहो तो भाग जाओ। तभी हज़रत अली ने फरमाया कि ना मैं भागने आया हूं और ना किसी को कत्ल करने।